الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں ایسا رجوع جو خالص ہو۔ تو نصوحا کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ یہ فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور فعول کے وزن پہ جو مبالغے کا صیغہ آتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی اس میں گول تا لگانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم، اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عصا کیا ہے؟ واجب، تو گویا اس پر جو خوشخبری دی جا رہی ہے اس کی صرف توقع یا امید نہیں ہے بلکہ وہ حتمی ہے، یعنی اگر توبہ نصوح ہوگی تو اس کے نتیجے میں تکفیر سیئات اور دخول جنت خدا کا وعدہ ہے۔ یہ کیسے معلوم؟ عسیٰ ربکم، تو توبۃ نصوحا۔ اچھا، پھر ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا توبہ کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی توبہ کے نصوح ہونے کے بارے میں یقین کامل حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یقین کامل بالفرض حاصل ہو جائے کہ ہماری توبہ نصوح ہے تو ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر۔ دیکھیں قعدہ اور عسیٰ جو ہے نا وہ دونوں افعال مقاربہ میں سے ہیں، بس ان میں ایک فرق یہ ذہن میں رکھیے کہ عسیٰ کی جو خبر ہے نا، دونوں کی خبر میں نے کیا بتایا تھا؟ فعل مضارع میں کے طریقے پر آتی ہے، ایسے ہی ہے نا، قعدہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور خبر فعل مضارع، اسی طرح عسیٰ۔ قعدہ کی خبر عموماً ان کے بغیر آتی ہے، زیادہ قوی بات کیا ہے کہ ان کے بغیر آئے گی، شاذ ان کے ساتھ آتی ہے، اور عسیٰ کی خبر اکثر ان کے ساتھ آتی ہے، یعنی آپ کہیں گے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ نہیں کہیں گے وَمَا كَادُوا أَن يَفْعَلُونَ، بات واضح۔ لیکن عسیٰ کے ساتھ کیا ہوگا؟ عسیٰ أن يفعل، تو عسیٰ ربکم، ربکم اس کا اسم ہے، تو امید ہے کہ تمہارا رب کیا کرے گا، خبر کیا ہے؟ ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ تکفیر سیئات کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہاں تو صرف تکفیر سیئات ہے، ویسے قرآن میں دو اصطلاحات آتی ہیں، مغفرت ذنب اور تکفیر سیئات۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ کفر یکفر، تکفیر اصلاً کہتے ہیں، ایک تو اصطلاحی معنی ہے کسی کو کافر قرار دینا، ایک ہوتا ہے تکفیر کسی شے کا کفارہ ادا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کفر عن ذنوبک یا کفر عن یمینک، تم نے قسم کھائی تھی، تم قسم پوری نہیں کر رہے، تو قسم کے کفارے کو کیا کہیں گے؟ تکفیر۔ تو کفر یکفر تکفیرن کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا۔ تکفیر سیئات کیا ہوئی؟ پھر گناہوں کا کفارہ ادا کر دینا، بات واضح۔ تو علماء نے کہا کہ مغفرت ذنب اور تکفیر سیئات میں کیا فرق ہے؟ مغفرت ذنب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے نتیجے میں گناہ معاف ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ تو مغفرت کب ملتی ہے؟ اعتراف ذنب کے بعد۔ تکفیر سیئات اصلاً ہے جس میں معافی مانگے بغیر خود گناہوں کا کفارہ خدا کی طرف سے ادا ہوتا چلا جائے اور گناہ دھلتے چلے جائیں، یہ تکفیر سیئات، بات واضح۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے حدیث میں ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، اب آپ نے ان کی توبہ نہیں کی، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں عموماً۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، جمعے سے لے کے جمعے تک، رمضان سے لے کے رمضان تک، یہ سب احادیث آپ نے پڑھی ہیں، یہ کیا علماء نے کہا؟ یہ تکفیر سیئات ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کانٹا بھی چبھے گا تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کا لفظ استعمال کیا، یکفر اللہ بہن الخطایا،
اللہ ان کے ذریعے خطاؤں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے بعد جب یہ کہا نا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو علماء نے کہا کہ اس میں بالاولیٰ مغفرت ذنب تو شامل ہی ہے، کیونکہ توبہ ہوئی ہے نا۔ تو جب توبہ کی ہے تو توبہ میں بالاولیٰ اگر تکفیر سیئات ہے تو یعنی تکفیر سیئات وہ گناہ ہیں جو معافی مانگے بغیر معاف ہو رہے ہیں، تو جن کی معافی مانگی گئی تو بالاولیٰ معاف ہو گئے، لہٰذا یہاں مغفرت ذنب کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ قائم مقام کے طور پہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آ گیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ تکفیر سیئات جہاں واحد کے طور پہ آ جائے، مغفرت ذنب ساتھ نہ آئے، تو اس میں مغفرت ذنوب بھی شامل ہے، تب بھی ٹھیک۔ لیکن بہرحال تکفیر سیئات کا لغوی معنی اصل ہے کہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے۔ کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ کچھ مطلب یہاں تک کہ کانٹا چبھا ہے نا، تو یہ کفارہ بن گیا کس کا؟ اس کا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا کہ بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور تھوڑی سی تو اس کو لگے کہ جیب ادھر والی جیب میں تھا، لیکن وہ بٹوا مثلاً ادھر رکھا اس کے ادھر، تو فوری طور پہ جو فیلنگ آئی ہے نا کہ یہ کیا ہوا، لٹ گئے، اس سے بھی تکفیر سیئات ہوگی، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا، اس سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تکفیر سیئات یہ ہے اصل میں۔ وہ مغفرت میں یعنی وہ غفار الذنب کا مطلب ہے غائن فارا، بلکہ یہ تو آپ قاعدے کے طور پہ یاد کر لیں، غائن کے لفظ سے جو بھی مادے آئیں گے جس میں عین کا فا کلمہ کیا ہو، غائن، اس کے اندر لازماً ڈھانپنے، کور کرنے، چھپا لینے، ڈارکنس، اندھیرا ہو جانا، سب چیز ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوگا۔ عجیب بات ہے، یعنی غائن جو ہے نا، غائن تو یہ جو ہے وہ کورنگ کا مفہوم ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ اس پہ کوشش، کوئی استثناءات ہوتے ہیں لیکن کھولیں غائن کے بعد میں جائیں ڈکشنری میں دیکھنا شروع کر دیں، یعنی آپ دیکھیں غفارہ ہے، غمارہ ہے، غرقہ ہے، غسقہ ہے اور غبرہ ہے، وہ بھی اسی معنی میں۔ غبر کا مطلب غبار کا اوپر چڑھ جانا، جو بولتے چلے جائیے۔ غمارہ ہے میم کے ساتھ پانی کا ڈھانپ لینا، غطاسہ ہے، غطاسہ کا مطلب ہوتا ہے وہی یعنی غطاسہ کا مطلب ہے پانی کے اندر ڈوب کے کوئی شے نکالنا، غاسہ غائن واؤ ساتھ پانی میں ڈبکی مارنا، وہی سارے مفاہیم ہوئی۔ اور عربی بہت سی جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے، یعنی عربی زبان میں ڈکشنری کھول کے نا اس طرح دیکھیے کہ خود بخود اجتہاد کر کے نا کامن میننگ نکالیے، کیونکہ بہت زیادہ وہ جیسے سائنٹیفک ہے۔ غوث بھی اسی سے ہے، لیکن وہ ذرا مدد کے مفہوم میں، وہ استثناء لگ رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر بھی آپ نکال سکتے ہیں، اس کے اندر بھی نکال سکتے ہیں۔ بٹوے والی بات بتائی جو جیب والی، یہ بھی حدیث میں ہے؟ بٹوا حدیث میں نہیں آیا، فار ایگزامپل ہاں وہ بھی حدیث میں، وہ بھی حدیث میں، وہ تو اکثر میں تعبیر کی نا، ہاں وہ بھی حدیث میں، اس حد تک جو ہے وہ تکفیر ہوتی ہے۔ لیکن کچھ یہ تو ہیں تکلیفیں جو پہنچ رہی ہیں ان سے تکفیر ہوتی ہے، کچھ ہیں جو آپ نیک عمل کرتے ہیں اس سے تکفیر ہوتی ہے۔ نیک عمل کیا؟ وضو کیا، یہ بھی تکفیر سیئات ہے، نماز پڑھی یہ بھی تکفیر سیئات ہے، روزہ رکھا یہ بھی تکفیر سیئات ہے۔ تو اسی لیے وہ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے نا ایک جگہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ہے، مطلب ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ والعیاذ باللہ جہنم میں وہی جائے گا کہ جو 8-10 مراحل سے پاک ہونے کے باوجود پاک نہ ہو۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب وہ مراحل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی دنیا ہے، دنیا میں ایک صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے، کفر کو کوئی شے نہیں مٹاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دنیا میں اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکفیر سیئات ہو رہی ہے، ایسا ہے کوئی بھی تکلیف اور آزمائش آ رہی ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کے ذریعے کیا ہو رہی ہے؟ تکفیر سیئات ہو رہی ہے۔ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، زیادہ امید تو یہ ہے نا کہ پہنچتے پہنچتے وہ سارے کے سارے گناہ موت تک یعنی آزمائشوں میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے جس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں وہ عموماً جیسے اچھا وہ کہتے ہیں پھر موت کے موقع کی تکلیف بھی، کئی دفعہ آپ کہتے ہیں موت بڑی سخت ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس شخص کے مردود ہونے کی علامت ہو سکتا ہے اس کی وہاں تکفیر سیئات ہو رہی ہوں اور وہ وہاں سے پاک صاف ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ وہاں بھی وہ پاک صاف نہیں ہو سکا، پھر جیسے وہ عذاب قبر ہے والعیاذ باللہ، کیونکہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے وہ قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائی جاتی ہے، یعنی اتنی آزمائش ہے وہاں۔ عذاب قبر بھی جس کو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے حقیقی مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہو سکتا ہے وہ وہیں پاک صاف ہو جائے، وہ فرماتا، اور اس کے بعد میدان حشر میں کوئی اس پر عذاب لاؤ۔ پھر فرمایا کہ بھئی اس کے بعد میدان حشر کی سختیاں ہیں مختلف مراحل میں،
وہاں بھی انسان پاک صاف ہو جائے وہ بھی ٹھیک، یعنی وہاں بھی ہوگی سختیاں ہیں، سب کچھ ہے، ہوتا ہے وہ جیسے آپ کہیں کہ پل صراط تک پہنچتے پہنچتے اس کے گناہ دھل چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ان تمام مراحل سے گزر کے بھی پاک نہیں ہوا نا، وہ پل صراط سے والعیاذ باللہ نیچے گرے گا۔ تو اہتمامات تو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا جو جود ہے اور سخا ہے وہ تو بہت زیادہ مشکل ہی، اس لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ انشاءاللہ پہلے ہی حلے میں جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ ایک خوشخبری سی بھی دی ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب دے گا ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں اکثر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ امت کے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل پریشانی امت کی تھی، اسی لیے وہ آیا نا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعوت مستجابہ ہے، اور آپ نے فرمایا انا خبأت دعوتی شفاعةً لأمتی، میں نے اپنی وہ دعوت جو ہے وہ دنیا میں جیسے اس کو اویل نہیں کیا، اس کو بچا کے رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن بہرحال ان سب چیزوں سے عمل پر ترغیب ملنی چاہیے، نہ کہ عمل سے فرار انسان اختیار کرے۔ سر ابھی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں سے نکل ہے، اب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ برا کام ہے، نالج بھی ہے، حرام نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مارنا، لوگوں کے پلاٹ بھی کھائی جا رہے ہیں، قبضے بھی کری جا رہے ہیں، ہاں یہ بڑی کر رہے ہیں، یہ کلاس کس میں ہے؟ دیکھیں ہاں مطلب بہت سے لوگ تو واقعی، جیسے میں نہیں کہہ رہا کسی مسلمان کو، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں آخرت پر ویسے یقین بھی نہیں ہوتا، یعنی پوری طرح ضروری نہیں کہ وہ مسلمان میں وہ لیبل اس نے لگایا ہوا، تو آخرت پر یقین کا مطلب ہے 100% یقین۔ اگر اس مسلمان کے دل میں یہ ہے کہ آخرت شاید ہو ہی جائے گی، شاید نہ بھی ہو، وہ تو مسلمان نہیں ہے پہلی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جو شخص حقوق العباد پہ ڈاکے مار رہا ہے تو اس کو کہا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو فرمایا نا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو واقعی دیکھیں عمل میں اتنی شدید خرابی ہونا جس میں انسان کو احساس ہی نہ ہو رہا، مستقل یہ عمل کی خرابی رہے، اگر مستقل ایمان کے سلب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سلب ہو جانے کا، اگر مستقل جیسے ایک اپنے آپ کی اصلاح نہ ہو رہی ہو، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، تو یہ واقعی خطرناک سچویشن ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو نچنت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میاں نے گارنٹی تو نہیں دی کہ موت کس حالت پہ آئے گی، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی، لہٰذا جو شخص جو سمجھ رہا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو یہ بھی گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ موت بھی اس کی ایمان کی حالت پہ آئی ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ لہٰذا بعض تو اصل میں یہی ہے کہ یہ سب باتیں وعدے کی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے جہنم میں جانا ہے۔ وَيَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ یومًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ ابعث بعثك فی النار، وہ جو تمہارا حصہ ہے نا وہ نکالو، وہ پوچھیں کتنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل 1999 وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے۔ فرمایا جب یہ کہا جائے گا عندئذ کیا ہوگا، یعنی یجعل الولدان کیا ہے، یومئذ یجعل الولدان شیبا، تو یہ سخت بات ہے نا۔ بہرحال خیر اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ صحابہ بہت پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کی اکثریت یاجوج ماجوج سے ہو جائے گی، اوپر جائے گی، اکثریت ان میں یاجوج ماجوج کی ہے۔ تو وہ بھی اس سے علماء نے اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ یاجوج ماجوج من اولاد آدم ہے، کیونکہ بعث کا وہ انہوں نے کسی اور سیارے سے نہیں آنا، پورٹل وغیرہ سے۔ ہاں درجے کا فرق یہ ہے کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ تکفیر سیئات صغیرہ گناہوں کی ہے، کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، لہذا جو ہے نا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ معافی کے بغیر، یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ معاف ہو، سب بات واضح ہو بھی سکتا ہے، وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن گارنٹی کیا ہے، مغفرت یعنی اس کی توبہ کرنی پڑے گی۔ تکفیر سیئات کے بارے میں اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی گارنٹی ہے کہ اگر تم کبیروں سے، ابھی وہ آیت بھی آپ کی سوال سے یاد آ گئی، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو گارنٹی ہے کہ تکفیر سیئات ہو جائے گی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، دیکھیں وہاں بھی یہی لفظ ہے، نکفر عنکم سیئاتکم،
اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تم سے تمہاری سیئات دور کرتے رہیں گے. شرط اور جواب شرط, گویا یہ وعدہ ہے. تو گویا تکفیر سیئات کا درجہ نیچے ہے. اور وہ جیسے اللہ نے خود فرق بتا دیا کہ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, تو اس پر وعدہ کیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کبیرا. جس طرح ہم سورہ نجم میں بھی پڑھ چکے ہیں, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم, اور لمم کے بھی ہم نے وہاں دو ترجمے دیکھے تھے کہ دونوں ہی ممکن ہے, کہ لمم سے مراد زیادہ قوی بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے, اور لمم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کبیرہ گناہ جس پر ڈیرا نہ جمایا جائے. بہرحال تو یہ ہے جی. فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جنات تجری من تحتی الانہار, یہ جیسے بالکل وہی لگ رہا ہے نا, وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما جو فرمایا تھا. یہاں فرمایا کہ تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں جو ہے وہ دریا اور نہریں بہتی ہیں. الانہار, الانہار ترجمہ دریا بھی ہو سکتا ہے. کس دن داخل کرے گا, یہ یوم ظرف ہے اس ادخال کا. یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ تعالیٰ, اچھا خزی کہتے ہیں علماء نے کہا کہ بھئی رسوائی, رسوائی کس کو کہتے ہیں, رسوائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, مطلب رسوائی کس کو کہتے ہیں, کیونکہ الفاظ تو اپنے معنی رکھتے ہیں نا, تو کئی دفعہ الفاظ غالب آ جاتے ہیں, معنی پیچھے چلے جاتے ہیں. رسوائی, فضیحت, اس سے اور زیادہ کوئی ڈیفینیشن ہو, یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ اس کی عزت کے موافق معاملہ نہ کریں. یعنی مثال کے طور پر میں اپنے استاد کی نعوذ باللہ توہین کرتا ہوں, میں اس کی عزت کے ساتھ نہیں بات کر رہا اس سے, لیکن اس کی کوئی رسوائی نہیں ہو رہی, رسوائی تو میری ہو رہی ہے. یعنی سیدھی سی بات, وہ اگر صاحب عزت آدمی ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ تو رسوائی نہ ہوئی. یعنی آپ رسوائی کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ جو ہر جگہ اپلیکیبل ہو. تو علماء نے کہا رسوائی ہے پوشیدہ عیب کے ظاہر ہو جانے, پوشیدہ عیب کا ظاہر ہو جانا اصلاً رسوائی ہوتی ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے, عیب ہو اور وہ ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے, علی الاعلان علی الشہود, تو وہ کیا ہے, رسوائی. تو فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اس دن کوئی رسوائی نہیں ہوگی, اللہ رسوا نہیں کرے گا کس کو, النبی, نبی کو. نبی کی رسوائی کیا ہو سکتی ہے, اس کے کوئی پوشیدہ عیوب ہے. علماء نے کہا والعیاذ باللہ نبی کی رسوائی اس کی رسوائی نہیں ہے, یعنی بالفرض وہ بھی رسوائی اس کی نہیں ہے, لیکن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے معاملے میں رسوانا, بات واضح. تو گویا آپ کو راضی کیا جائے گا, یا کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی رسوائی سے پناہ مانگی نا, رب وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, وہاں بھی رسوائی سے مراد یہ لی گئی کہ قیامت کے دن میرا باپ سب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ اچھا یہ ابراہیم کا باپ ہے جو جا رہا ہے جہنم. سمجھ میں آ رہی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیسے قیامت کے دن بالکل والعیاذ باللہ جیسے کیڑے مکوڑے کی شکل میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ جیسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو یہ عیب نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ وہ نبی سے متعلق ہے نا, والد ان کے کس سے متعلق ہے, نبی سے متعلق. آگے جو آتا ہے کہ میں اس پہ پریشان تھا کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, تو وہ جو آگے دعا چلتی ہے کہ یا پھر علی خطیاتی ہے, تو اس کا وہ کیا ہے, اس کے سوا تو آپ ویسے قرآن مجید میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار دیکھیں, قرآن میں دیکھیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر تو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ اس کا جواب اصل میں وہی ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی نبی کی کوتاہی نبی کی حیثیت سے ہوتی ہے, وہ اصلاً کوتاہی ہوتی نہیں. بات واضح ہے کہ یہ عام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی عام اس میں بھی یعنی کسی خاص فن کے ماہر کی کوتاہی اور ہوگی اور عام بندے کی کوتاہی کچھ اور ہوگی. تو بس یہاں نبی کی کوتاہی سے مراد ہے نبی جس کو کوتاہی سمجھ رہے ہیں خدا کے حق میں, اگرچہ وہ حقیقت نفس الامری میں کوتاہی نہیں ہوتی. یہ ہے. باقی بعض علماء متقدمین میں, بلکہ بعض نہیں کثیر علماء انبیاء علیہ السلام پر گناہ صغیرہ کا جواز سمجھتے ہیں, گناہ صغیرہ کا جواز سمجھتے ہیں, بہت سے.
اگرچہ یہ متأخرین کی رائے نہیں ہے، لیکن متقدمین میں کثیر کی یہ رائے موجود ہے۔ لہذا اگر آپ پرانی تفاسیر پڑھیں گے، جیسے شروع کی ابن جریر الطبری کی اور اس سے کچھ آگے، تو وہ جیسے ان کو اس طرح کی چیزوں پر محمول کر لیں گے۔ بعد بعثت، قبل بعثت تو خیر اس سے بھی زیادہ کا احتمال رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ امام رازی کے زمانے تک بہت زیادہ احتمال رکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ کا بھی اور سب چیزوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں جیسے امام رازی علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بھائی تھے یہ بعد میں نبوت کے درجے پر فائز ہو گئے، اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے نا اس تفسیر میں کہ یہ سارے کام، قتل کی پلاننگ، حسد، گناہ کبیرہ، فلاں فلاں فلاں، یعنی نبوت سے پہلے جواب ٹھیک نہیں، سمجھ نہیں آتا، واللہ عالم، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، سمجھ نہیں، مطلب اس طرح نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے پر انبیاء علیہ السلام کو بچپن سے تیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن نبی بننا ہے، اس سے جسٹ پچھلے دن تک جو ہے وہ ہر قسم کے کام چل رہے ہیں جی، کل جو ہے ان کو نبوت کے درجے پہ فائز کیا، واللہ عالم، مشکل سی بات لگتی ہے کو ہم اپنی ذاتی کامن سینس میں، ہو سکتا ہے یہ کامن سینس جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہ ہو، اللہ کسی کو بھی منتخب کر سکتا ہے اور ایک ایک رات میں بھی اصلاح فرما دیتے ہیں، لیکن جیسے ابن کثیر علیہ الرحمہ کی مجھے بات درست لگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ جو آپ اصرار کیے چلے جا رہے ہیں، نبوت پر دلیل کیا ہے ان کی؟ نہیں، کس نے کہا آپ کو یہ نبی؟ کوئی دلیل نہیں، تو لہذا اب آپ ہر جگہ اس پر یہ کہہ رہے اسبات کا جو لفظ آیا ہے اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا نا، اسبات کو کہتے ہیں، اسبات تو جیسے سبط القبائل کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب اسبات ہی میں سے تو ہیں، وہ انہی کی اولاد میں سے جو 11 لوگ تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ 11 کے 11 بھی نبی تھے، اس کے لیے تو ہمیں الگ سے کوئی دلیل چاہیے ہوگی نا، الگ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ان کی نبوت پر، لہٰذا وہاں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب مفسرین کا ایک نہج بن گیا جنہوں نے ان کو نبی بنا دیا، خیر یہ تو رات شام کی بات ہے، مغفور ہے، مغفور اس لیے کہ یہ سب اللہ کے اولیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نبی ہونا اور ہے، ہاں ہاں بالکل، ان سب نے معافی مانگی اور کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، اور اس سے پیچھے سیدنا یوسف علیہ السلام کا بیان کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، تو وہاں بھی انہوں نے دعا دے دی اور انہوں نے معافی بھی مانگی اور اعتراف بھی کر لیا، لیکن اصل میں ہوا کیا جو مجھے نظر آیا ہے نا تفاسیر دیکھتے ہوئے کہ یہ قصہ احسن القصص، اس کے اندر جیسے بہت سی حکم ہیں، بہت سے پیغامات ہیں، مواعظ ہیں، اگر ہر جگہ آپ کی کوشش یہ بن گئی ہے کہ جن سے یہ لوگ کام ہو رہے ہیں ان سب کو پہلے تو آپ نے پاک صاف ثابت کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو اصل چیز ہے نا پیغام بیچ میں وہ رہ جاتا ہے، پھر پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں تک کہ پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ قتل کی پلاننگ کرتے وقت بھی وہ اللہ کے ولی کہتے تھے، وہ بھی بتایا علماء نے، وہ بھی بتایا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ سے بھی استدلال کیا، یہاں بھی دیکھو یہ لوگ، ان لوگوں کے اچھے ہونے کے دلائل موجود ہیں، وہ کیسے وہ بھی ہے، یہ تو ٹریلر تھا سب میں ہاں، اس میں علماء نے کہا کہ وہ ہے تو صحابہ سے مروی ہے لیکن روایات اس طرح یہ انہوں نے کہا استغفار سحر کے وقت کروں گا، سوفہ جو ہے نا وہ اصل میں انہوں نے جیسے سحر کے وقت، بعض نے کہا کہ وہ جمعے کے دن سحر کے وقت کہہ رہے ہیں تو وہ وقت آئے گا تو اس وقت دعا کروں گا، سوف استغفر لکم ربی، تو وعدہ کر لیا انہوں نے اور ساتھ کہہ بھی دیا انہ هو الغفور الرحیم، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا، انہوں نے کہا کہ انا کنا خاطئین اور لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، تو گناہ معاف ہو گئے، وہ اولیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر صاحب ایمان ولی ہے اللہ کا، لیکن ہر صاحب ایمان اللہ کا نبی تھوڑی، فرق ہے دونوں میں، نبوت اور ولایت میں لامحدود فرق ہے، لامحدود ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ وہ جیسے ڈگری ہی اور ہے، وہ نو ہی اور ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ولایت میں کچھ اوپر نبی ہوتا ہے، نہیں، نبوت اور رسالت گویا ایک اور شے ہے، یعنی وہ ولایت کے سوا کچھ اور ہے، ولایت تو اسے حاصل ہی حاصل ہے، کس کو بلا نبی کو، واللہ اعلم۔ کیسے دیکھا جائے کہ نبی کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس کے بعد لیکن وہ نبی نہیں تھے اس وقت، یعنی ایک تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہے جب وہ سازش کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ مطلب قتل سے رک گئے، یعنی ایک ہے قتل کا وسوسہ دل میں آ جانا، چلو قتل ہی کرتے ہیں لیکن قتل کیا تو نہیں،
اس لیے اس گناہ پر تو وہی جو من ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ، ان کے لیے تو اس پر حسنہ لکھ دی گئی. یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو بتا رہے ہیں اس کے بعد ہی معاف ہو جانا بڑی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی خاص. بالکل بالکل. یہ جو صوفہ استغفر تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ ہی نہیں کروں گا، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ میں بعد میں کروں گا. وہ ایک سائڈ پیس کی وہ نکال ہے. وہ اگر وہ اس یوں یہ نکالیں گے نا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ قد استغفر اللہ، یعنی ایسا کوئی بولتے ربما، مطلب اس طرح کی ایک بات بولتے جس میں ہوتا کہ شاید کروں یا نہ کروں. اگر ناراضگی کا ہوتا نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہو سکتا ہے نہ کروں، وعدہ کیا کروں گا، یعنی اس میں کوئی احتمال نہیں ہے. تو پھر اس میں وہ نکالنا ذرا مشکل ہے. سوف اگر ہوتا ربما استغفر لکم ربی، یا کہا جاتا کہ قد استغفر، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، شاید میں استغفار ہی نہ کروں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، اور نبی اس طرح نہیں کہتے، وہ نبی ہے. وہ جیسے بھی ہونا، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور نبی کے سامنے آ کر تو نبی سے استغفار، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. عبداللہ ابن ابی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم رسول کے پاس آ جاؤ گے، فوراً آپ استغفار کریں گے. کہا ہم نے پڑھا سورہ منافقین میں. تو نبی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح، نبی صبر جمیل کے اصول پر کھڑا ہے. صبر جمیل میں وہ اس طرح کی باتیں کہ اپنے دل میں کچھ رکھ کے بیٹھ گیا اور وہ نہیں، وہ نبی انبیاء اس سے بہت بلند ہے. انبیاء علیہ السلام کو نا، ان کی سیرت کو پڑھتے وقت ایک عام انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ نبی ہوتے ہیں. اپنی عام بالکل ایک اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ میں واقعی ناراض ہو جاؤں، میں کہوں گا اچھا اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اب آگے کہہ رہے ہیں معافی مانگتے ہیں، تو میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں خاموش رہوں گا. بہت ہی اچھا آدمی ہوا نا، یوں غصے سے دیکھ کے اور خاموش. لیکن وہ اس لیے کہ وہ میں ہوں گا، مطلب نبی تو کوئی اور ہی شے ہوتی ہے. یعنی نبی بالکل فرق ہے. انہوں نے بالکل بغیر قول، یہ بھی نہیں کہا ثم قال سوف، یعنی بالکل بغیر حرف عطف کے. حرف عطف ہے بیچ میں کہ نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال مباشرة من غیر تفکیر من غیر تأخیر من غیر تعقیب حتی، یعنی استغفر لکم رب سوف استغفر لکم ربی. اور دیکھیں اگر یہ ناراضگی ہوتی تو آگے یہ نہ فرمایا، فرماتے انہ هو الغفور الرحیم. یہ تو بتا رہے ہیں کہ واقعی وہ تو معاف بھی کر دے گا. اطمینان رکھو، معاف ہو جائے گا. یہ اس کے اندر مفہوم ہے، نہ کہ یہ مفہوم ہے کہ پتہ نہیں میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. واللہ اعلم. سر انبیاء میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کا غصہ نہیں کرتے، جیسے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ لم وسلم ينتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ جو گستاخوں کے لیے جو کروایا تو وہ نبوت کا ایک سٹیٹس کی وجہ سے، ادروائز اپنی ذات نو ڈاؤٹ. اسی طرح آپ دیکھیں لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے بھی تو فرمایا نا لوگوں کے متعلق، اور جن لوگوں کو آپ نے قتل کروایا وہ بہت فسادی تھے نا. تو مثلا جیسے ہمیں کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو جو اللہ کے قانون کا نفاذ ہے اس میں رافت نہ پکڑ لے ہمیں. تو وہاں نبی کو بھی یہی حکم ہے. جتنا مرضی بڑا ولی ہو، آج کے دور میں بھی ظاہر ہے فرینڈز آف اللہ تو ہے نا، جب ان کو ہم جاتے ہیں ملتے ہیں بھول ملتا ہے مطلب ہاں تو ولی کا ترجمہ دیکھ رہا تھا. تو سر نہیں، وہ ان میں کچھ کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے غصے تو ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے چپکرشی چل رہی ہوتی ہے، ایک ولی بھی دوسرے ولی سے ہو سکتا وہ یہ چیزیں. تو لیکن انبیاء میں تو یعنی بالکل ہی لیول الگ. اس لیے میں بتا رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کو اولیاء پہ بھی قیاس نہیں کیا جائے گا. اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے اس یونس میرے بھائی یونس پہ بھی ملے اس طرح. ہاں بالکل. اس لیے آپ دیکھیں واقعی یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، اس لیے کہ علماء نے کہا کہ اولیاء کئی دفعہ ہوتے ہیں اور ان میں چپکلشیں ہوتی ہیں، اور اس پر علماء نے جیسے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو کچھ سلف میں بھی بڑے بڑے علماء دونوں طرف ہوتے تھے اور بڑے سخت مسائل رہتے تھے. تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ولایت کا انکار نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ معصوم عن الخطا کوئی ولی نہیں ہوتا. تو ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہم سورہ یوسف میں ہی دیکھیں گے نا کہ انشاءاللہ کہ بھئی وہ سنیں گے. اب وہ پتہ چل گیا ان کو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، انہوں نے کیا کہا آگے سے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس کے بعد کیا کیا جائے، اب تمہاری پٹائی ہوگی، کھانا پینا بند کیا جائے، کیا فصبر جمیل، بس فصبر جمیل یہ ہے جی. فصبر جمیل یہ والا صبر بھی ایک صبر ہوتا ہے، برداشت کر لیا نا، مطلب یہ بھی صبر پرانی صبر ہے. کون سا والا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اسی لیے یہاں بعض علماء وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ دنیا میں پردہ پوشی کی تو آج بھی
پردہ پوشی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ہم جیسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایدیہم و بایمانہم سے مراد باقی جہاد کی نفی نہیں ہے، لیکن جیسے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. اور ایدیہم اس لیے کہا کہ جو شے ان کو روشن کرنا مقصود ہے اس پل صراط پہ وہ ان کا امام ہے. دیکھنا کہا انہوں نے، ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے دیکھنا سیدھا. تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون، کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا. یہاں علماء نے حدیث نقل کی ہے کہ بھئی جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا تو ان کو بھی، ہر صاحب ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ بظاہر تو وہ بھی صاحب ایمان ہی تھے نا. تو وہ کہیں گے کہ ہمارا نور نہ بجھے بلکہ آخر تک اس میں اتمام فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے اہل ایمان جہاد کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. یہاں ایک اصولی بحث بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مشترک لفظ جو ہے، جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ کے جو اصولیین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشترک لفظ الگ الگ معنوں میں ایک ہی جگہ ایک ہی استعمال میں استعمال ہو سکتا ہے. انہوں نے جیسے یہ آیت بھی مثال کے طور پہ بیان کی، لیکن جاہد الکفار اور منافقین کیا ایک ہی طرح کا ہوگا؟ جاہد تو لفظ ایک ہے، لیکن کفار سے تو بالسیف ہے کیا، اور کیا منافقین سے بالسیف ہے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو گویا ایک ہی لفظ کو دو الگ الگ معنوں پہ محمول کرنا پڑے گا. یعنی یا ایھا النبی جاہد الکفار بالسیف والمنافقین باللسان. بات بات ہے. جو احناف وغیرہ ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، جہاد کا لفظ تو اصل میں مشترک لغوی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے نا اصلا. یعنی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب تو کوشش کرنا ہے کسی کے خلاف. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کریں ان کے خلاف بھی کریں. بات بات ہے. تو یہ جو مشترک معنی ہے نا دونوں میں، یہ مراد دیا گیا. اب ہمیں اور دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کے خلاف کوشش کی نوعیت کیا ہوگی اور ان کے خلاف کوشش کی نوعیت کیا ہوگی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. لیکن یہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف قتال بالسیف نہیں فرمایا، نہ ان کو قتل کیا. کیونکہ قتال کا تو مطلب ہی بالسیف ہے، یعنی قتال کے اندر جیسے وہ مشترک معنی ایسا کوئی بھی نہیں پایا جاتا جس میں عدم سیف ہو. قتال تو ہے بالسیف، لیکن جہاد کے اندر تو ہے، جہاد کے اندر مشترک معنی ہے. تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اگرچہ دونوں کی طرف جانے کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ ضمیر منافقین کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ کفار پر تو سختی ہے. اشداء کیا فرمایا؟ رحماء علی الکفار رحماء بینہم. اسی طرح فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزاء علی الکافرین. لیکن یہاں منافقین کے ساتھ معاملہ تو نرمی کا ہو ہی جاتا ہے، لیکن سختی کیجیے ان کے ساتھ بھی. وغلظ علیہم، غلظ یغلظ غلاظۃ پہلے بھی گزر چکا ہے، کھردراپن، یعنی ان کے ساتھ اخلاق میں ذرا سختی کا مظاہرہ کیجیے. ومأواہم جہنم. ان دونوں فریقوں کا، اب ہم کی ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے، دونوں فریقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اگرچہ یہ مثال کافروں کے لیے بیان کی جا رہی ہے تصریحاً، لیکن اکثر علماء جیسے آپ تفسیر میں پڑھیں گے وہ اشارتاً یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، ان کو تنبیہ ہے. دیکھو نبی کی بیوی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی یہاں کیا ہے؟ دو خواتین ہیں جو نبی کی بیوی ہیں، ان کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت میں ہونے کے باوجود نبی نے انہیں نفع نہیں دیا. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم بیویاں ہو انبیاء نبی علیہ السلام کی، یہ بات کافی ہے. نہیں، یہ بات کافی نہیں ہے. تمہیں خدا کی جناب میں سچی توبہ کرنی پڑے گی. جیسے ازواج مطہرات کو کہا ان تتوبا الی اللہ، اسی طرح تمام اہل ایمان کو کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور آگے مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ محض نبی کی بیوی ہو جانا یا بیٹا ہو جانا یا اولاد میں سے ہو جانا بھی نفع نہیں دے گا اگر توبہ اور ایمان نہیں ہے. تو توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اشارتاً ان کو کہا جا رہا ہے. واللہ اعلم. یہ علماء نے نقل کیا ہے اور یہ درست بھی ہو سکتا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے لیے کر رہے ہیں اصلاً. تو
مثال کا بدل کیا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، تائے آپ کے ہاں مربوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے مبسوطہ کے ساتھ؟ ہاں بس وہ رسم عثمانی کی وجہ سے ہے، ویسے تا مبسوطہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ مثال بیان کیجئے کافروں کے لیے، اور مثال کس کی ہوگی؟ اشتمال کیا ہے؟ یہ بدل ہے نا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ کس کا بدل ہے؟ مثلا کا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں ہی ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھی۔ کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ عبدینی کی صفت ہے، وہ دونوں ہی بڑے صالح لوگ تھے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی۔ یہاں اہل سنت میں تو اتفاق ہے تقریباً، حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بھی زانیہ نہیں ہوئی، یعنی کیونکہ خیانت دو معنوں میں استعمال ہو سکتی ہے، یعنی عورت کی خیانت مرد سے، تو مرد سے خیانت ایک اس معنی میں بھی ہے کہ عزت اور شرف کے معنی میں، تو یہاں عزت اور شرف کے معنی میں۔ شیعوں کی تفسیر عموماً کیونکہ بہت خوب سے کچھ بھرا ہوا ہے نا اندر ابھی تک ازواج مطہرات کے خلاف، پھر خانتاہما سے مراد یہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کہا ہے سورہ نوح میں، یا نوح، سورہ ہود میں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ لماذا هو عمل غیر صالح؟ لأن امرأة نوح خانته، بات سمجھ میں آئی؟ خانته، تو وہ اس طریقے پر بتاتے ہیں عمل غیر صالح کا مطلب ہے ولد زنا ہے، آپ کے گھر والوں میں ہے ہی نہیں، ہم نے تو آپ کے گھر والوں کو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، سمجھ آئی؟ تو یہاں چونکہ دوسری متواتر قرات بھی ہے نا، جس سے علماء کہتے ہیں کہ بھئی تفسیر ہو جاتی ہے، وہ متواتر قرات کیا ہے؟ انہ عامل غیر صالح، یعنی وہ بھی متواتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے انہ لیس من اہلک انہ عامل غیر صالح، یعنی اس کے عمل غیر صالح، تو گویا آپ کے اہل میں شامل ہونے کی دو شرطیں ہوئی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نسب کا تعلق بھی رکھتا ہو اور ایمان کا بھی رکھتا ہو، تو ایمان کا تعلق نہیں رکھتا تو اس لیے ہم نے اس کو غرق کر دیا، کافر تھا۔ تو لہذا یہاں بھی خیانت سے کیا مراد دی گئی ہے؟ یہاں بھی خیانت سے مراد خبروں کو افشا کرنا، لوگوں کو بتانا۔ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ باہر نکل کے کہتی تھی کہ انہ مجنون، اور اس کی خیانت جو دوسری عورت تھی اس کی خیانت یہ تھی کہ کانت تدل علی الاضیاف، کوئی مہمان آئے ہو تو ان کی خبر دے دیا کرتی تھی نا، جب وہ پہنچے تو کیسے خبر مل گئی سب کو؟ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، تو کیسے پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں؟ وہ تو رات کو آئے تھے، تو کہا وہ بھی بیوی نے خبر دی تھی۔ تو یہ بھی تو خیانت ہے نا۔ خیانت کیا ہے؟ شوہر کی کوئی بھی بات آگے بتا دی جائے جس کو شوہر نے بتانے سے منع کیا ہو، یا شریعت یا عرف اور عادت میں وہ بات آگے بتانا خیانت سمجھا جاتا ہے، وہ سب چیزیں خیانت میں شمار ہو جائیں گی۔ تو فخانتاہما میں یہ مراد ہے، نہ کہ زنا مراد۔ واللہ اعلم۔ ہاں وہ حدیث موقوف ہے، وہ ہے کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، موقوف سے مراد ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا ذاتی قول ہے۔ لہذا کیا فرمایا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو وہ دونوں ان دونوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئے۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا، ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے ان دونوں نے ان دونوں کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی غنی نہیں کیا۔ شکریہ۔ وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ نے مثال بیان کی ہے اہل ایمان کے لیے، امرأۃ فرعون۔ اس سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ یہاں اصلاً مراد کسی کو سنانا نہیں ہے، کیونکہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کافرہ ہیں، نہ ازواج مطہرات کے شوہر کوئی اس طرح کے ہیں جن کا یہاں ذکر ہونے لگا۔ یہ بس بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، نبی ہو اس کی بیویاں کافرہ بھی ہو سکتی ہیں، بیوی اللہ کی ولیہ ہو، صدیقہ ہو، اس کا شوہر فارغ بھی ہو سکتا ہے، بالکل دونوں ہی بالکل فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں بتایا وہ کدھر ہے،
سورہ لہب میں نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی فارغ ہوں یا دونوں میں سے ایک فارغ ہو یہ دو احتمالات ہیں ہاں وہ جو یا صرف اکیلی خاتون ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت مریم کا ذکر آ گیا، تو یہ سب چار چیزیں آ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سب ہے آئلی زندگی میں، سب اس طرح کے معاملات چلتا ہے۔ تو اس سے بھی کوئی رزلٹ نکالتے ہیں؟ وہ کیا؟ میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں بھی رزلٹ نکالتے ہیں انبیاء کی جو ازواج کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور ساری آپ نے ڈیٹیل سے بتائی، شیعہ تو ابھی تک ان کو یہاں سے بھی نکالتے ہیں؟ یہاں سے بھی نکال، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ازواج مطہرات ہیں یہ تو مثال ہی ان دونوں کی بیان کی جا رہی ہے سر۔ یعنی یہ پوری صورت کوئی بھی اسی کے شروع سے لے کے اینڈ تک وہیں سرکولیٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جواب کیسے دیا جائے گا اگر تو وہ یہ کہیں کہ خیانت جو ہے اس کا ایک فرق یہ بھی ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، تو اب یہ کیسے اس کا احتمال؟ عموماً دیکھو، عموماً یہ مسئلہ قطعی تو نہیں، یعنی واضح میں رکھو کہ یہ احتمال یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی زانی ہو، احتمال تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو ہے۔ اچھا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہے، اور احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے، دونوں ہی احتمالات موجود ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینی ہے۔ ترجیح اگر زنا والے کو دی جائے گی تو یہ اصل ہے یا یہ خلاف اصل ہے؟ خلاف ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، یعنی اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے پاس دوسرے دلائل جو اس کو اصل کو ترجیح دیتے ہیں، ایک تو اصل ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگایا نہیں جا سکتا، سیدھی سی بات۔ دوسری اصل یہ ہے کہ نبی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے نسب اور ان سب چیزوں کی تو حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ نسب ہے نا آگے حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ ان کی اصل ہے کہ حفاظت ہوتی ہے، یہ ہماری عدل ہے۔ نہیں مطلب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اوپر تک کوئی وہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اہل سنت ہی کہتے ہیں ویسے، ہاں، لیکن اصل تو ان کا زیادہ مسئلہ امامت کا ہے یعنی وہ اماموں میں کوئی نہیں ہوتا، امام سب کے سب معصوم ہیں اصلاً، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اوپر تک نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ بتائیں گے کہ خیانت کے نتیجے میں نسل نہیں چلی آئی، وہ نسل جو ہے وہ صحیح طریقے پہ چلی، اور یہ بتا دیں گے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی کی بیویاں ہیں، خیانت خلاف اصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نبی کے لیے ایک زانیہ عورت، حالانکہ ہم سورہ اس میں پڑھ چکے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ سب دلائل اور بھی یہ سب گویا اس پلڑے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی اصل یہ ہے کہ نبی کی بیوی عفیفہ اور طاہرہ ہو، ایسا ہی یہ لوگ آ کے کوئی کہے گا کہ نہیں وہ کیا ہے، وہ عفیفہ اور طاہرہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، نعوذ باللہ زانیہ ہے، ہم کہیں گے دلیل، وہ کہیں گے خانتہما، ہم کہیں گے یہ دلیل تو اس میں تو احتمال موجود ہے کیونکہ خیانت کی تو بہت سی فریں، تو دلیل تو اس وقت بنے گی جب احتمال ایک ہی رہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو دلیل قوی ہے۔ جو آپ نے موقوف روایت نقل کی وہ بھی حکمن مرفوع، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہماری روایت سے ہو سکتا ہے، اس کو قبول ہی نہ کریں شیعوں کا، لیکن ہم اصلاً تو یہی دلائل اختیار کریں گے، یعنی اور یہ واقعی قوی دلائل، یعنی ان دی اینڈ خیانت محض اس معنی میں استعمال تو نہیں۔ ان کے ہم اصل کہہ رہا ہوں اس طرح سے کہ جیسے وہ ان کا اصرار ہوتا ہے کہ آزر جو ہے وہ بھی وہ تھے اور ابو طالب جو ہے وہ بھی وہ مانتے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ نسب میں نہیں، ابو طالب کو اس وجہ سے نہیں مانتے، حضرت علی کی وجہ سے، حضرت علی کے والد ہیں، یہی کہتے ہیں کہ امام کے یا نبی کے، ہاں بالکل، ہاں وہ ہم بھی کہتے ہیں ویسے، یعنی ہمارا بھی یہ تو متفق موقف ہے کہ اس میں زنا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہی بتائیں گے نا کہ یہ جو مطلب نبی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک زانیہ ہو اور دوسرا نعوذ باللہ اس سے نسب جو ہے وہ ٹھیک چلا، اس سے نسب نہ چلا، مطلب اس طرح کا احتمال پیدا کر لیں۔ تو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ، یعنی آمَنُوا امْرَأَةَ فرعون کی بیوی علیہ السلام۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے ہمارا، تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہوں گی سب کی سب، جیسے آپ نے نسب کی بات کی ہے، جی جی، تو حضرت جو ہے وہ اگر یہ دشنام ترازی کرتے ہیں اور سارا یہ کرتے ہیں، تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک، ہاں ہاں، ہمارا اس عقیدہ کے مطلب یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تھیوریٹیکل بحث ہو سکتی ہے کسی نبی کی، یہاں تو جیسے کوئی احتمال ہی نہیں تھا، یہاں تو ان الذین جاؤوا بالافک والی آیت بھی نازل ہو چکی ہے، تو ہاں ہمارے یہاں تو 24,000 پیغمبر کی چیز لائے ہیں۔ ہاں 1,24,000 نہیں کہنا چاہیے، مطلب کافی تشریف لائیں۔ سر یہ جو فگر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک حدیث میں آیا، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے، تو 1,24,000 اگر آپ تعین کے ساتھ کہیں گے نا، اس میں خطرناک احتمالات ہیں۔ اگر وہ 1,24,000 سے کم ہوئے تو ہم نے کچھ کو نبی بنا دیا جو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ 1,24,000 سے زیادہ ہوئے تو ہم نے کچھ کو نکال دیا وہاں سے، کم و بیش۔ آپ کہیں کم و بیش بھی نا، کیونکہ وہ ان دی اینڈ حدیث خبر واحد ہے، مطلب اور اس کی خود سند پر کلام ہے، تو آپ کہیں کہ مطلب بے تحاشا نبی آیا، مطلب
بہت لمبا ہے. اب وہ 1,24,000 کے کم و بیش ہے قریباً. اللہ اعلم. فرمایا کہ امرأۃ فرعون اذ قالت، یہاں وہ پورا ایک قصہ ہے کہ وہ مطلب جیسے ان کا نام آسیہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین مردوں میں کامل بہت سے ہوئے ہیں، خواتین میں کامل کسی روایت میں 4 کا ذکر ہے، کسی میں 5 کا ہے. اس میں آپ نے جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور تو 7 آسیہ ہیں، اور پھر حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا. تو اس میں جو کاملہ خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی خواتین میں سے جو کاملہ ہوئی ہیں ان میں دو کا ذکر آ رہا ہے. ایک مریم بنت عمران ہے علیہ السلام، اور ایک آسیہ ہے علیہ السلام. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، اس لیے کاملہ سے بعض علماء نے یہ بھی اخذ کر لیا کہ وہ انبیاء تھی، جیسے امام قرطبی ہے مثلا. تو وہ اگرچہ یہ رائے ضعیف ہے، لیکن اہل سنت میں بعض بزرگوں کی رائے رہی ہے، جیسے جس میں مشہور جیسے علامہ قرطبی ہے. اور اس زمانے میں بھی جن صاحب نے کتاب لکھی نا قصص القرآن پہ، حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ، بہت زبردست کتاب ہے، 2 جلدوں میں قصص الانبیاء پر اردو زبان میں، مطلب ساری تفصیل بیان کرتے ہیں. ان کا بھی موقف یہی ہے. لڑنا نہیں چاہیے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ نہ کفر کا حکم لگتا ہے نہ بدعت کا لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لڑائی ہوتی ہے، کون؟ خواتین جو ہیں انبیاء نہیں ہو سکتی، اس پہ بہت زیادہ کافی زیادہ لڑائی ہے. کوئی ایسا رسول نہیں ہو سکتی. جو لوگ نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں رسول نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ کہ وہاں ایک نص ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد. اگر نبی اور رسول ایک ثابت ہو گئے تو پھر تو یہ نص قطعی ہو جائے گی. لیکن چونکہ وہ ایک ثابت نہیں ہے اور وہ مسئلہ خود اجتہادی ہے، تو لہذا احتمال یہ رہے گا کہ انبیاء ہو سکتی ہیں کہ نہیں، یعنی محل نزاع کیا رہے گا، انبیاء خواتین ہو سکتی ہیں کہ نہیں، رسول نہیں ہو سکتی خواتین. اس سے خود فیمنسٹ کو تو اس سے بھی مسئلہ ہے، یعنی آپ خود ہی سوچیں، وہ کہیں گے رسول بھی نہیں ہو سکتی. اگر نبی ہو سکتی ہیں تو رسول. ہاں علماء کے خیال میں بھی یہ چیز رہتی ہے نا زیر بحث کہ بھائی کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، مطلب میں جزم ہے. جس طرح آپ علماء کے حلقوں میں جو بحثیں چلتی رہتی ہیں ان میں سے اکثر تو بے فائدہ ہوتی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، کام کی نہیں ہوتی. مطلب خود ہی سوچیں، اب وہ عموماً چوچے لڑانے کے لیے علماء کی بھی نہیں، مطلب ٹی وی شی وی پہ بٹھا کے چوچے لڑواتے ہیں. وہ جس طرح مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح بٹھا لیتے ہیں، وہ اسی طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جیسے اصل مسائل امت مسلمہ کی یہ چل رہا ہے، وہ آپ بتائیے اس مسئلے پہ، اور وہ آگے سے شروع ہو جائیں گے. اور وہ بھی کوئی اپنا فریضہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تو جیسے حق کا بیان کرنا ہے. کون سا حق کا بیان، وہ تو صرف لڑائی جھگڑا ہے. اس کے بعد ابھی اشتہار آئیں گے تو سارا حق نکل جائے گا. آپ کا پروگرام چل رہا ہے کہ نبی ہو سکتی ہیں کہ نہیں، خواتین وہاں جو ہے وہ شریعت کے احکامات کی ساری دھجیاں پہ کہہ رہی ہیں. اور جو خاتون بیٹھی ہیں جو آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں، پہلے تو ان کو نہیں منکر آپ کو کرنا پڑے گا. پہلے تو ان کو بتائیں گے آپ نے تو یہ لباس ہی ٹھیک نہیں آتا، وہ تو وہ بتا نہیں رہے اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ تو وہاں مذاق ہی ہوتا ہے، یہ تو سب مذاق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اچھا ہے، مطلب آپ نے کوئی جائز انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہو، پتہ نہیں جائز ہے کہ وہ دیکھ لیں. نہیں سر، جیسے ہم لوگ الحمدللہ وہ ٹی وی شو وغیرہ نہیں دیکھتے، لڑکیوں کی جو میمز بنتی ہیں ہوں گے نہیں، وہ بھی صحیح ہے. اس سے نا دین کی جو وہ ہے نا، مطلب وہ مطلب اس طرح کی چیزوں کی شناخت کم ہوتی رہتی ہے. وہ ان کا طریقہ ہی یہی ہے، وہ اس طرح الٹے سیدھے کریں کہ پھر یہ چیزیں جیسے ہر چیز ایک لائٹ ماحول میں اور موڈ میں جو ہے نا وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تو وہ چیزیں بہت خطرناک ہیں. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو بعض علماء نے یہاں وہ نقل کیا کہ یہ انہوں نے جیسے اپنی شہادت کے وقت فرمایا، جب فرعون ان کو ظلم و شہید کر دی گئی تو پھر انہوں نے جیسے فرمایا کہ اب میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ آج کل گھروں میں بھی آیت لکھی ہوتی ہے، وَنَجِّنِي، لیکن وہ گھر اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ان سے جنت میں جانے کا دل نہیں چاہتا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ. اچھا اس کا عطف کس پر ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَرْيَمَ، جیسے پہلے آیا تھا مثلاً امرأۃ فرعون، تو ضرب اللہ مثلاً مریم، اللہ نے مریم علیہ السلام کی مثال دی. یہی کہا کہ فرعون نے جو ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ کوئی آگ میں ڈال دیا، بعض میں ہے کہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، بعض میں شاید اس طرح ہے کہ
جیسے بالکل سر کی کاٹ اولاد دیا. کی اولاد کا بھی آتا ہے. اولاد کا تو مجھے نہیں پتہ، سچی بات یہ ہے، باقی سنا رہے تھے تو ان کی ہو سکتا ہو. ویسے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حضرت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لیکن بعض روایات میں پھر ذکر ہے کہ بعد میں جیسے کہتے ہیں کہ جو فرعون مر گیا اور اس کا بیٹا موجود تھا، اگرچہ یہ روایات بھی اسرائیلی ہے، اگر وہ واقعی بیٹا تھا جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو وہ بیٹا تھا ایک روایت کے مطابق، تو پھر یقیناً بعد میں اولاد ہو گئی. ہاں کسی اور سے ہو گئی ہو سکتا، لیکن بہرحال ان دونوں میں محبت تھی. یعنی اگر وہ بیٹا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت بڑی شدید تھی اسے، لہذا وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. اور اگر وہ ابا جانی تھے فرعون تب بھی اسے حضرت موسیٰ سے محبت تھی. سیدھی بات ہے، قرآن مجید سے پتہ چل جاتا ہے وہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کسی بھی صورت میں، اور بہت ڈپلومیٹک قسم کی چیزیں کھینچ چلے جا رہا تھا. اچھا یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلے کے بعد ایک لمبا عرصہ آرام سے وہاں رہے. آرام سے مراد یہ کہ ان کی قوم کو بہت تکلیف تھی لیکن ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. روکا ہوا کس نے تھا؟ فرعون نے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں سورہ مومن کی آیت بالکل واضح ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں موسیٰ کو چھوڑا ہوا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیکھیں کیسا زبردست دیا، کتنا احمقانہ جواب. کہہ رہے ہیں اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. بات موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، پہلے تو ان پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ وہ کہہ رہے ہیں سنقتل ابناءهم، کیوں نہیں ڈال رہے ہو حضرت؟ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور بات، جب وہ آیا، جب سیدنا موسیٰ آئے فرعون کے پاس، نبوت جب انہیں مل چکی تھی، تو فرعون نے کیا کہا؟ الم نربک فینا ولیدا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. اس کے بعد اب وہ ذکر کرنا چاہتا ہے کہ تم قتل بھی کیا تھا نا تم نے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. اب یہ اسلوب عجیب و غریب سے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہا ہے فرعون کہ تم نے ایک کام بھی کیا تھا. کون سا کام بتاؤ نا جو تم نے کیا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا. کہو نا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. کیوں نہیں یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ ملا جو بیٹھے ہیں آس پاس ان کو یاد نہ آ جائے کہ یہ تو ہمارا یعنی بھاگا ہوا آدمی ہے، اس نے تو قتل بھی کیا ہوا ہے، اس کو تو فوراً قصاص میں قتل کیا جائے، یاد نہ آ جائے ان کو. لہٰذا اس کی طرف اس نے کہا بھی نہیں. اس نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلْتُهَا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي. ہاں اسی اسلوب میں غائب کی ضمیر میں انہوں نے بتایا میں نے بھی وہ کام کیا تھا، لیکن میں اس وقت مطلب کیا فرمایا؟ اذن وانا من الضالین، مجھے ابھی وہ راہ نصیب نہیں ہوئی تھی جو اب ہو گئی ہے. سر یہ والا جو فرعون تھا یہ ان کا بیٹا تھا؟ یہ نہیں معلوم، اس میں دونوں آرام موجود ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا انہوں نے بتایا کوئی اولاد اس کی تھی کہ نہیں، میں نے کہا شاید ہو اس کی اولاد، کیونکہ ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ شاید یہ اس کا بیٹا تھا. جلالین جو ہے جی جی جلالین انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ بیٹا تھا. ٹھیک ہے، یہ رائے موجود تو ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ ان کی بھی شاید ہے. ٹھیک، اصل میں اس میں کوئی قطعی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا فرعون نے جب خطاب کیا نا اس وقت تو نسبت اپنی طرف کی، الم نربک فینا ولیدا، لیکن یہ بیٹا ہو تب بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہی پلے ہو نا، تو الم نربک فینا ولیدا. تاریخی روایتوں سے استناد ہاں رامسس ٹو اور رامسس، ہاں بالکل ہو سکتا جو ہے، ہسٹری والی سر جو چیزیں ہیں انسائکلوپیڈیا اس میں احتمال ہے. لیکن قرآن مجید میں جیسے کوئی قطعیت کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے. اگر تاریخ سے یہ بات طے ہو جائے تو اچھی بات ہے، واللہ اعلم. اس لیے آپ دیکھیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ کس پر محبت، جیسے جو بھی دیکھتا تھا تو کس نے سب سے پہلے محبت کی چیز سے؟ اصل میں تو قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا. علماء نے کہا کہ بھائی فرعون ایسا نہیں تھا کہ بیگم کی بات کی وجہ سے اچھا قتل نہیں کرتے اس کو، وہ کوئی کھاتے میں لانے والا نہیں. بعد میں دیکھیں اس نے کیا کیا، وہ تو واقعی بہانہ اس نے یہ بنا لیا کہ اچھا بیگم کہہ رہی ہیں اس لیے کیا کریں چلو رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو خود محبت ہو گئی. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت تک اولاد نہیں، ان نتخذه ولدا. والله اعلم. واقعی جیسے کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلے کا جو پکڑ کے، ہاں وہ بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تھپڑ لگا دیے تھے. اصل میں وہ داڑھی کھینچی تھی یا اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے.
ہاں داڑھی غصہ ہو گیا داڑھی جو ہے وہ جو بھی ہے، حضرت آسیہ نے کہا کہ تو بچہ ہے. ہاں یعنی اس میں بھی جیسے فرعون کو فوراً ہوا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ کے کہنے سے اس کو کیا ہوگا؟ یعنی آپ خود ہی سوچیں کہ وہ اتنا اپنے اوپر جو ضبط نفس بیگم کی وجہ سے کر کے تھوڑی بیٹھا ہوتا نہیں، خود ہی سوچیں پھر ہیں یہ بات لگتی ہے کہ انہیں کیا کون سی یہ والی بیگم سے ہو سکتا ہے لگتا ہو شروع پھر فرعون کیسے بنا؟ بات میں ویسے بات ٹھیک بھی ہے، جو فرعون ہوتا ہے نا، جو ویسے وہ ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں اندر سے. ہو سکتا ہے وہ کسی اسی طرح ہی ہو، کوئی پتہ نہیں. لیکن وہ ظالم آدمی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. ان فرعون، اللہ میاں فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، علا فی الارض، وہ بہت جیسے وہ سرکش تھا، سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا اس نے. اسی لیے دیکھیں سورہ قصص شروع ہوتی ہے ان فرعون علا فی الارض، اور ختم کہاں ہوتی ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. بالکل ابتدا اور اختتام جو ہے نا ملتا ہوا ہے، یعنی وہ فرمایا زمین میں علو چاہنے والوں کے لیے یہ آخرت کا گھر نہیں ہے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم بنت عمران، جیسے ہم پڑھ چکے نا وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ، نام ان کا حنہ بتایا جاتا ہے واللہ اعلم. الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، گویا بتا دیا کہ انہوں نے تو گویا اپنی عزت کی جیسے صرف حفاظت نہیں کی بلکہ جیسے ایک قلعہ بنا کر حفاظت کی. احسان، اس لیے محسنہ کہتے ہیں نا ایسی عورت کو جو پاک باز ہو. تو احسنت فرجها فنفخنا فیہ، ایک جگہ آتا ہے فنفخنا فیہا، یہاں آتا ہے فنفخنا فیہ. فیہا آیا علماء نے کہا وہاں تو ضمیر لوٹ رہی ہے مریم علیہ السلام کی طرف، اور جہاں فیہ آیا وہاں ضمیر لوٹ رہی ہے فرج کی طرف. فرج سے دو مراد لی گئی، ایک تو فرج سے مراد فرج ہے جس کو فرج کہا جاتا ہے شرمگاہ میں، اور ایک کہا کہ فرج جو ہے کیونکہ فرج کشادگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان الفرج مع الصبر، کہ کہا کہ یہ جو جیب ہوتی ہے نا گریبان، اس کو جیب کہتے ہیں، جو ہم جس کو گریبان کہتے ہیں، تو اس جیب کے اندر اس کو بھی فرج کہا جاتا ہے. فنفخنا فیہ، تو مراد یہ جیب ہے نہ کہ شرمگاہ. یہ دونوں آرا یہاں پائی جاتی ہے. تو فنفخنا فیہ من روحنا، اور یہاں بھی علماء نے کہا کہ فنفخنا فیہ من روحنا میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، حقیقتاً یہ کام کیا تھا سیدنا جبرائیل نے. یعنی جیسے وہاں فرمایا نا انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، تو لأہب لک غلاما زکیہ، تو نفخ روح انہوں نے کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. میں ڈرتا تھا یہ پوچھتا ہوں کہ بھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ نے اچھا کہ ایکسپلین کر دیا سر. کیا یہ آسنت فرجہ اچھا کہ آپ نے صحیح، میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ آپ نے سارے اس کے معنی وغیرہ اچھا اچھا ہاں مجھے ایسے ڈر سا لگتا تھا کس چیز کا ڈر تھا؟ اس کے جو معنی ہاں. وصدقت بکلمات ربها، اور تصدیق کی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی. تو علماء نے کہا کہ کلمات سے مراد ما قبل کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کلمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تصدیق کون کرے گی اس کلمے کی؟ سیدہ مریم علیہ السلام کے بن باپ کے وہ پیدا ہوا، اور وہ کلمت اللہ ہے. تو صدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اس سے پتہ چلا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں مردوں کا ذکر آتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ کانت من القانتین، یہ نہیں کہا کہ کانت من القانتات، مردوں میں سے تو نہیں تھی، کس میں سے تھی؟ وہ عورتوں میں سے تھی. اس سے یہ معلوم ہو گیا بالکل. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص جیسے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مؤمنین ہے کہ کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مؤمنین کا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ. صدق اللہ العظیم. حضرات یہ چھٹیاں کل سے ہو رہی ہیں، اس میں ذرا عرض کیجیے گا اگر ہم کلاس رکھتے ہیں المقصد الاسنا کی تو کسی کا آنے کا ارادہ ہے اس میں؟ نہیں ہے سب کے تو غیش کا نہیں؟ اچھا ہے پیر والے دن سے، ٹھیک، یعنی ابھی بیچ میں چھٹی ہیں. صحیح. تو ہفتے کی بھی چھٹی ہے ہماری کنفرم نہیں ہے. خیر بھی جائے اوپر، اچھا اپنے علاقے میں. تو المقصد الاسنا جو ہے نا وہ ہماری پینڈنگ ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں 10 سے 11 کے درمیان، بس یعنی 10 سے 11 تک المقصد الاسنا.
یہ اگلا پورا ہفتہ چھٹی ہے، کل تو نہیں ہوگی کلاس، لیکن خیال یہ جمعرات سے شروع کر دیتے، یعنی جمعرات جمعہ، اس کے بعد پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، 7 کلاسیں ہو جائیں گی جتنا بھی پڑھا گیا، پھر اس کے بعد کسی اگلی کھیپ میں اس کو مزید پورا کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. تم ہو گے ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ساری اس کی کیونکہ ترتیب سے ہوئی بھی ہے نا. 37 یا 38 پہلے شاید ہوا ہے. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی کوشش. اچھا درس تو میں دوں گا. یہ بات یہ کہہ رہے ہیں اصل کا ہم تو ریکارڈنگ ہے، باقی تو باقی بول تو آپ رہے. ہاں آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں. سر یہ ایک معنی آپ نے یہ بتایا آسنت فرجہ کہ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، دوسرا کیا بتایا؟ میں نے احسنت فرجہا کا ایک ہی معنی بیان کیا، لیکن احسنت فرجہا میں ہی کی جو ضمیر لوٹ رہی وہ فرج کے کس معنی کی طرف لوٹ رہی اس میں اختلاف بیان کیا. جی کون سے؟ ایک معنی یہ کہ یہ جو جیب ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسی زبان میں جیب. جیب یہ نہیں ہوتی. جیب کیا ہے؟ جو گریبان کا جو چاک ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرج. تو کہا کہ نفخنا فیہ سے مراد ادھر حضرت جبرائیل نے کوئی پھونک ماری تھی. واللہ اعلم. اللہ جنہوں نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاک گریباں میں چاک گریباں میں، ٹھیک ہے، ہاں محفوظ ناموس کو رکھا اور پھونک کہا دیا چاک کے گریباں میں. ٹھیک ہے، تو یہ معنی انہوں نے لیا. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے فرض سے مراد بعض علماء نے فرض حقیقی لیا، اس میں بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں.